السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو فکر نہیں؟ تو یہ جو ہے کوشچن جو ہے علی مرزا سے ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے اس بارے میں جو ہے بخوبی جو جواب دیا ہے کہ اللہ نے فلسطینیوں پر مدد کا معاملہ کیوں نہیں رکھا ہے۔ تو اللہ جو بھی کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی جو ہے کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ پر ہم سب کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی امتحان لیتے ہیں جتنا امتحان ہم دے سکتے ہیں، اور یہ جو اللہ کا اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھیں، اور اللہ جو بھی کریں گے بہتر کریں گے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور سب بہن بیٹوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ سوال ہے کہ اللہ فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو فکر نہیں ہے؟ اگر ان کا مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی تو پھر وہ تو نہ زندہ میں رہیں گے نہ مردہ میں، ان کی کیا زندگی رہ جائے گی؟ جی آپ ٹینشن نہ لیں، اگر دنیا اسی پلانٹ ارتھ پہ ختم ہو جاتی تو آپ کی یہ ساری باتوں کے جواب میں دیتا، چونکہ دنیا کی زندگی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو اس کی انگلی پہ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ تو اگر سمندر جیسی آخرت کی زندگی کی جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں انگلی پہ لگنے والے پانی یعنی یہ دنیا کی زندگی میں انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو ان کے لیے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آزمائشیں رکھی ہوئی ہیں دنیا کی زندگی میں، تو ان کو ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا ہے، اور اپنے حالات و واقعات کے اندر جو بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں۔ حسین ابن علی بھی اپنے گھر والوں سمیت شہید ہوئے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر سے بد زبانی کرے تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر مرد عورت کو برا برا کہے گالیاں دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی یہی حکم ہے۔ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ مرد جو ہے گالی دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں، حرام ہے۔ گالی تو بیوی کو چھوڑ دیں، کسی بھی شخص کو گالی دینا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے سچے دل سے یہ توبہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ سوال ہے کیا نمازیں عام حالت میں بھی جمع کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو مرد کے لیے تو گھر میں نماز ہوتی نہیں۔ نہیں، وہ جان بوجھ کے اگر وہ روٹین بنائے تو پھر ہے نا اس کے لیے شرعی حکم، ویسے تو نہیں، ظاہر ہے مجبوراً جب اس نے جمع کرنی ہے تو ہو جائے گی، کیوں نہیں ہوگی۔ گھر میں جو کہا گیا نماز نہیں ہوتی وہ ہے کہ جان بوجھ کے جماعت کو چھوڑنا، جہاں کی ضرورت ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مجبوری میں تو آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہ پڑھیں لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ جی نیکسٹ اگر نابالغ انسان کی موت ہو جائے تو کیا وہ کنفرم جنت میں ہوگا؟ لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ بالغ ہونے کی بس علامات بلوغت جس پہ ظاہر نہیں ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ بالغ نہیں ہوا تو انشاءاللہ کنفرم جنتی ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ نیکسٹ سوال ہے کہ ایک سیاسی جماعت قتل غیرت کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابھی جیل میں قادیانیوں کی عبادت کے بعد دھمکی دی ہے کہ اگر جانور ذبح کیا تو سرعام قتل کر دیں گے، اور دین غائب ہو جاتے ہیں۔ اور سرگودا انسیڈنٹ پر بھی کچھ بولیں۔ سرگودا انسیڈنٹ کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے پچھلی سنڈے کو، کیونکہ اس پہ ریفرنس لگنے تھے۔ پچھلی سنڈے کو ہم نے 2 کرنٹ افیئر ڈسکس کیے تھے، ایک پریزیڈنٹ آف ایران سے متعلق وہ ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا، دوسرا تھا سرگودا انسیڈنٹ کے اوپر، وہ بھی آلموسٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہے۔
چونکہ ایک ہفتے میں ہم نے ایک ہی کرنٹ افیئر اپلوڈ کرنا تھا تو وہ ہم نے اپلوڈ کیا، اس پہ بھی ریفرنس لگنے رہتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ سنڈے والے دن شام کو ہم پہلے سرگودا انسیڈنٹ کے اوپر جو میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے ساروں کی، وہ انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. اور جو اس سنڈے کو کوئی اگر کرنٹ افیئر ایسا ہوا تو وہ پھر ہم بعد میں اپلوڈ کریں گے. تو وہ بیسیکلی چونکہ ہم لوگ اپنی دعوت کی مصروفیات کی وجہ سے ریفرنس بھی لگانے ہوتے ہیں، اگر ریفرنس نہ لگانے ہو تو ہم تو روزانہ 10 کلپ بھی اپلوڈ کر دیں. یہ جو کلپس میں کوئی ڈیلے آتا ہے تو اس وجہ سے آتا ہے کہ چونکہ ریفرنس لگانے پڑتے ہیں، وہ ایک لمبا کام ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ ڈیلے آتا ہے. ریکارڈنگ تو ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے. رہا جو آپ نے جیلم والا مسئلہ اٹھایا تو یہ ظاہر ہے ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے، ہماری اسٹیٹ کا فیلیور ہے کہ ہم نے یعنی اس قسم کے لوگ پروڈیوس کیے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کرتے ہیں. جب قادیانیوں کے حوالے سے ہمارے آئین میں قوانین موجود ہیں تو بجائے یہ کہ اسٹیٹ کو دھمکی لگائی جائے، اس قانون کی عمل درآمد کے اوپر ایمفسائز ہونا چاہیے. اور قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ تو شرعی طور پہ بھی غلط ہے اور قانوناً بھی غلط ہے. اور باقی ان لوگوں کی اوقات کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. یہ ساری کی ساری دھمکیاں ان کی گدڑ ببکیاں ہی ہوتی ہیں، چونکہ وہ اپنا نیریٹو اس اعتبار سے لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے چندے اپنے سارے معاملات انہی چیزوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. ان کی مجبوری ہے اس قسم کی تقریریں کرنا. یہ تو اب اسٹیٹ کا کام ہے نا کہ وہ دیکھے کہ کس طریقے سے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح دھمکیاں لگا رہا ہے تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں. جو طریقہ ہے قانوناً ان کے اوپر جو چارہ جوئی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے. بالکل ہم تو کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط ہو رہا ہے. لوگوں کی کوئی غیرت ایمان کے لیے اگر ہوتی نا تو سب سے پہلے یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شیخ رسول اللہ، ان کتابوں کے اوپر ان بزرگوں کے اوپر بھی کوئی بات کرتے ہیں. تو یہ ختم نبوت پہ کام کوئی نہیں کر رہے، یہ اینٹی قادیانی ہے. صرف ختم نبوت پہ یہ کام کر بھی نہیں سکتے بیچارے. کیا کریں؟ ختم نبوت پہ جس دن کام کیا تو ان کو اپنے گھر سے بھی چندے بند ہو جائیں گے، کیونکہ کھورا ان کے گھر ہی نکل آنا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا چور کا کھورا اپنے گھر میں نکل آیا، تو وہ معاملات ان کے ساتھ ہونے. تو بے فکر ہیں، کچھ بھی نہیں کرنے جو کہ یہ بس یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں. یہ کرنے دیں ان کو، اپنا روح راضی کرنے دیں. نیکسٹ. سوال ہے کہ علیوی قرآن پاک میں آیا ہے کہ انسان کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، تو وہ کون سے امام ہوں گے؟ جو قرآن جس کو امام بتاتا ہے وقت کے پیغمبر کو. سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں آیا نا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور اے نبی ان مشرکین عرب پہ آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے. امت کے خلاف یا امت کے حق میں گواہی وقت کے پیغمبر نے دینی ہے. تو قرآن جس امام کو جانتا ہے وہ وقت کا پیغمبر ہے. ہر شخص اپنے امام کے ساتھ قیامت کے دن بلایا جائے. انشاءاللہ ہمارے امام امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن محشور فرمائے، ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. آمین. نیکسٹ. علی ٹائم ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.